بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پچھلے دروس میں ضمائر کے بارے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ضمائر کے مرجع کے بارے میں بات ہوگی۔ ضمائر کل کے کل ابہام سے خالی نہیں ہے، چاہے متکلم کا ہو، مخاطب کا ہو یا غائب کا ہو۔ ان سب کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کا ابہام ظاہر کرے۔ لیکن یہاں ابہام سے ابہام لغوی مراد ہے، یعنی خفا اور غموض کے بارے کے معنی میں ہے، نہ کہ وہ ابہام جو نحات کے ہاں مشہور ہے، یعنی وہ تو صرف اسم اشارہ اور اسم موصولات میں آتے ہیں۔ تو یہاں ابہام سے ابہام لغوی مراد ہے۔ تو ضمائر کل کے کل ابہام سے خالی نہیں ہے، چاہے متکلم کا ہو، مخاطب کا ہو یا غائب کا ہو۔ متکلم اور مخاطب میں کلام کرنے کے وقت صاحب الکلام ان دونوں کا تفسیر کرتے ہیں، یعنی ان دونوں سے ابہام کو دور کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ حاضر اپنے نفس سے تکلم کرتا ہے تو وہ متکلم ہوگا، اور اگر حاضر غیر کے ساتھ مباشرتاً کلام کرتا ہے تو وہ مخاطب ہوا۔ لیکن ضمیر غائب میں اس کا صاحب غیر معروف ہے، اس لیے کہ وہ غیر حاضر اور مشاہد نہیں ہے۔ تو اس ضمیر غائب کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کا تفسیر اور مراد کو واضح کرے۔ تو اس شے مفسر میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو ضمیر پر اور اس سے پہلے مذکور ہو، تاکہ پہلے اس کا معنی بیان اور واضح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ضمیر لایا جائے تانیث و تذکیر وغیرہ میں مطابقت کے ساتھ۔ تو اس مفسر اور موضح کو مرجع الضمیر کہتے ہیں، یعنی ضمیر کا مرجع کہتے ہیں اس کو۔ مرجع الضمیر میں اصل یہ ہے کہ وہ سابق اور مقدم ہو ضمیر پر، لیکن کبھی کبھی اس اصل کے خلاف بھی آتے ہیں، حکمت بلاغی کی وجہ سے وہاں کوئی بلاغی نکتہ وغیرہ ہو تو پھر اس قاعدے اور اصل کے خلاف بھی آتا ہے۔ نحات حضرات فرماتے ہیں کہ ضمیر کو جو چیز سب سے زیادہ قریب ہو تو ضمیر کا مرجع وہی قریب چیز ہونا چاہیے، مگر ایک صورت کو نحات حضرات مستثنیٰ کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے دو متضائفان ہو اور مضاف لفظ کل اور لفظ جمیع نہ ہو تو اکثر نحات کہتے ہیں کہ پھر ضمیر کا مرجع مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں۔ اگر مضاف کلمہ کل اور یا کلمہ جمیع ہو تو غالب پھر یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع مضاف الیہ کو ہوتا ہے، نہ کہ مضاف کو۔ یہ حاشیۃ الصبان میں ہے۔ پھر تقدم کے لیے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تقدم لفظی ہو، یعنی حقیقی ہو، مرجع لفظاً اور رتبتاً مقدم ہو۔ تقدم لفظی اس کو کہتے ہیں کہ مرجع لفظاً اور رتبتاً مقدم ہو۔ لفظاً سے مراد یہ ہے کہ مرجع قبل الضمیر نصاً مذکور ہو، جیسے الکتاب قرأتہ، اور تقدم رتبی یہ ہے کہ مرجع کا ترتیب تکوین جملہ میں مقدم ہو ضمیر پر باعتبار اصول اور قواعد عربیہ کے، جیسے مثلا فاعل کا رتبہ مقدم ہے مفعول کے رتبے پر، اسی طرح مبتدا کا رتبہ مقدم ہے خبر کے رتبے پر، اور مضاف کا رتبہ مقدم ہے مضاف الیہ کے رتبہ پر، اسی طرح الی آخرہ۔ تو تقدم رتبی میں مرجع کا ترتیب تکوین جملہ میں مقدم ہو ضمیر پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تقدم معنوی ہو، جیسے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَإِنَّهَا میں ہا ضمیر استعانت کو راجع ہے جو مفہوم ہے استعینوا فعل سے، تو یہ تقدم معنوی ہے، غیر لفظی ہے۔ تو پھر اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرجع کا مرتبہ مقدم ہو لیکن لفظ صریح
مؤخر آیا ہو، یعنی مرجع مرتبے میں مقدم ہو لیکن لفظ صریح جو ہے وہ مؤخر آیا ہو، جیسے نسق حدیقتہ المہندس، تو یہاں حدیقتہ مفعول بہ ہے اور اس میں جو ہو ضمیر ہے وہ فاعل کی طرف راجع ہے، اور فاعل اس کا مرجع ہے، لیکن فاعل کا رتبہ مقدم ہے مفعول بہ کے رتبے پر، تو یہاں تقدم یعنی تقدم معنوی ہے، مرجع کا مرتبہ مقدم ہے لیکن اس کا جو لفظ ہے ضمیر ہے وہ اس سے مؤخر آیا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ مرجع ضمناً مقدم ہو نہ کہ صراحتاً، یعنی تقدم ضمنی کا وجود ایک ایسے لفظ آخر میں متحقق ہو جو مرجع کے معنی کو متضمن ہو اور اصل معنی میں اور مادہ اشتقاق میں دونوں مشترک ہو، جیسے مثلا اللہ تعالیٰ کا قول ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، اب اس میں ہو ضمیر کا مرجع عدل ہے جو مفہوم ہے ضمناً اعدلوا فعل سے، کیونکہ یہاں فعل اس پر دال ہے اور اس کو متضمن ہے اور اسی پر حاوی ہے، لیکن یہاں دونوں اصل معنی اور مادہ اشتقاق میں بھی مشترک ہے، عدل اور اعدلو اصل معنی میں بھی مشترک ہے اور مادہ اشتقاق میں بھی مشترک ہے، اس کو کہتے ہیں مرجع ضمنی مقدم ہو نہ کہ صراحتاً۔ اسی طرح من صدق فهو خیر له ومن كذب فهو شر علیہ، اس میں جو فہو ضمیر ہے من صدقہ اور من کذب میں، یہ صدق اور کذب کو راجع ہے جو ضمناً مفہوم ہے فعل صدقہ سے یا فعل کذب سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شے معنوی یعنی غیر لفظی شے مقدم ہو اور اس پر دال بھی ہو، جیسے صبح کے وقت کوئی مشرق کی طرف متوجہ ہو اور کہے اشرقت، یا دن کے آخر حصے میں مغرب کی طرف متوجہ ہو جیسے کوئی کہے مثلا غربت، تو دونوں حالتوں میں اس سے شمس مراد ہے لیکن وہ الفاظ میں مذکور نہیں ہے۔ اور باقی جو صورتیں ہیں جس میں مرجع کی اصل سے مخالفت آیا ہو، یعنی اس کو مرجع حکمی بھی کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔